بڑا صاحب شجاع، اور اے یاد رکھا ہے غازی دا علم گواہ، میں تاریخ پڑھ رہے ہیں منوان کہ اللہ تعالیٰ بزدلی تے لعنت کر دے، خدا شجاعت پسند کر دے۔ خدا بھی بابا دلیری پسند کر دے بزرگوں، خداوند متعال خالق یکتا شجاعت پسند کر دے۔ اتھا جگہ کو پئی ہے بابا، اگر اگلیاں سیٹاں تے آمنا چاہو تو اے جگہ پئی پیچھا دھوپ پہ وے اتھا لگے ہو، یا تُساں تھوڑے تھوڑے سارے میں بیٹھے میں بابا میں ڈوڈو فوٹ اگاں تھی وہ تاکہ پچھو ادادار جڑے ان جگہ مل دی ہیں۔ توجہ بے نیاز حسین میرے پاس رکھا ہے، بالکل میں نتیجہ دیمڑ لگا۔ نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا خاندان، سرزمین عرب دے خاندان بنو کلابیہ دے ایک سردار ہیں جنہاں دا نام ہے حزام، کئی حزام بھی پڑھ دیں مگر نہیں، حزام دے لفظی جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو، حزام میرے علماء علیہ مولا دے پاک نانے دا نام ہے، حزام میرے علماء علیہ مولا دے پاک نانے دا نام ہے۔ حزام دے لفظی معنی ہیں چوڑے سینے والا، دہشت والا، حیبت والا، روب و دبدبا والا، روب و دبدبا والا، حیبت و دہشت والا، ہون جی میں تاریخ نے تعارف کروائے چوڑے سینے والا، چوڑے سینے والا، ہون جی میں تاریخ نے تعارف کروائے۔ او مرد مجاہد، بزرگو دعا دی مدد ہوئے میں جملہ جمع لگا، او مرد مجاہد جیڑا میدان دے وچ اترے حالے لڑے نہیں تے مخالف اس مرد مجاہد دے چہرے تے جرت و قوت و حیبت و روب و دبدبا دے آثار تک لوے تے لڑن تو پہلے دشمن دا پتا پانی ہو جائے۔ عربی دے وچ اس جوان کو حزام آتا اے یاری ریسا پکھے کو میرے کول تھوڑا ہٹاؤ، یہ میں ہلکا جی ہیں پاسے ہٹاؤ، میرے منہ والے ہاں انتے چک کرو بس ٹھیک ہے۔ توجہ بے نیاز حسین، توجہ بے نیاز حسین، میرا دل ہے جو مجلس میں تو آپ کو میں سنواما جی میں کاری قرآن سنواما، زندگی دا پتہ نہیں تے وقت میں پڑھنے جناب عباس، میں کو بڑی عقیدت کردگار وفا نے توجہ کرائے۔ میرے علماء علیہ مولا دی پاک نانی دا نام ہے سمامہ خاتون، بابا سمامہ خاتون۔ سمامہ عربی دے وچ ان خوشبودار پھل کو آدھن جیڑا ایک بار کھلے تے ایک لمحے دے وچ پورے عالم اسلام کو معطر و معمبر کر دے، ان خوشبودار پھل کو سمامہ آدھن۔ یہ دھم دھم تھوڑی کم کرو چا دھم، توجہ بھائی، ان خوشبودار پھل کو سمامہ آدھن۔ سین سمامہ خاتون دی آغوش عصمت دے وچ شرم و حیا دی ملکہ دا ظہور و پر نور ہویا۔ نام رکھا گیا فاطمہ، ہمیشہ نوکر سرداروں والے نام رکھ دے رہنا، کیونکہ ایک گھرانہ ہی اللہ دی کائنات دے وڈے گھرانے دے پہلے تو مرید آنا، پہلے تو نوکر، اور جناب حزام دے این پاک خاندان نال ہیک رشتہ بھی نہیں، بابا جی دو رشتن، دو کیڑے رشتن، ہیک تا جناب حزام المال عباس دا نانا ہے تے دوسرا پاک محمد مصطفیٰ دا پسندیدہ صحابی ہے، دوجہ پاک محمد مصطفیٰ دا پسندیدہ صحابی ہے۔ نام رکھا گیا فاطمہ بی بی پاک پروان چڑھ دے آئے، عباس دی اممہ جوانا ہوئے، خاندان بنو کلابیہ والے ہر وقت سوچ دیں کہ دیکھا سارے قبیلے دا سربراہ، سارے قبیلے دا سردار اپنی دختر نیک اختر دا رشتہ خاندان دے وچ کس لڑکے دے نال طے کریں دیں۔ ان جڑا پچھا رہ گیا میں کو دکھ لگ زی، ہر وقت سوچیں دیں کہ دیکھا سارے سردار اپنی بیٹی دا رشتہ خاندان دے وچ کس لڑکے دے نال طے کریں دیں، اے سوچیں دیں ہیں نا، لیکن کوئی ایڈا وڈا رو بھائی عباس دے نانے دا جو اتنی کہیں دے بھی جرت نہیں ہوندی جڑا حزام دے در تے جا کر رشتہ طلب کر لائے۔ او بابا نانا حزام ہوئے تا نواس عباس ہوندہ ہے،
بس بابا یہ سوچیں دے ودے ہن جو عباس دی اماں کو مکاشفہ ہویا، بی بی پاک نے خواب ویکھیا، کیا ویکھیا؟ خواب ویکھیا۔ صبح ہوئی اپنی پاک اماں کو خواب بیان کیتا، سائن سمامہ خاتون نے اپنی بیٹی کو نال لایا۔ اس خاندان بنو کلابیہ دے وچ ایک بزرگ معبر ہن، میں کوئی میں لگ رہا جو مہیلے شروع ہی ہون پہ چین تو آدھے چہرے تے تھکان ہوئے آتا میں اتھاؤں مسائل شروع کرا تو سا مہیلے سنن کیتے تو آدھے چہرے جڑے ہن یہ امادہ ہن تو میں دل کیتے جو میں مہیلے سے مکمل پڑھا، توجہ کرائے۔ خواب ویکھیا، سائن سمامہ خاتون نے بیٹی کو نال لایا، بزرگ معبر کون ہوندے؟ معبر وہ ہوندے جڑا خواباں دیاں تعبیراں دے وے، شرم و حیا دی ملکہ بزرگ معبر دے کنڈ والے پاسے کنڈ کر کے بہ گئی۔ بسم اللہ بابا۔ شرم و حیا دی ملکہ بزرگ معبر دے کنڈ والے پاسے کنڈ کر کے بہ گئی تے ماویں ام البنین ورگیاں ہومن تے پتر عباس ورگے ہومن۔ سائن سمامہ خاتون نے فرمایا کہ معبر میری بیٹی خواب ویکھیا ہے تے تعبیر دیو۔ معبر آکھے اپنی بیٹی نو آکھو اپنا خواب بیان کرے، شرم و حیا دی ملکہ دے لب عصمت متحرک ہوئے۔ بی بی پاک فرماون لگن بزرگ معبر میں خواب ویکھیا ہے، آسمان تو ایک چند 3 ستارے نازل ہوندے جڑے سدھے میری گود دے وچ آندن۔ معبر دی آواز آئی سمامہ بہن مبارک ہوئی، ان قریب تیری اس بیٹی دا رشتہ کسی ایدی بڑی شخصیت نال طے پاون والا ہے جس شخصیت دے وچوں اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو 4 پتر عطا کرسی، 1 چن ہو سی، 3 ستارے ہو سی۔ علیہ السلام 1 چن ہو سی، 3 ستارے ہو سی۔ بس ماما دیاں گھر ہوئیاں، شام ہوئی جناب حزام گھر آئے، بیٹی دا ویکھیا ہویا خواب دسا، معبر دی دتی ہوئی تعبیر دسی، ساری رات گھرانہ ستا نہیں، خوشی تو ستا نہیں، شکرانے دے نوافل کون ہوئے وہ شخصیت جتا عقد ہوئے پتر چند ستارے ورگے ہومن، وہ شخصیت کون ہوئے؟ جناب حزام نے نماز تہجد ادا کی تھی، جناب حزام نے نماز صبح پڑھی، جناب حزام تاقیبات نماز مصروف ہیں، ہن جڑا پچھا رہیا میں کو دکھ لگ سی، تاقیبات نماز مصروف ہیں، دروازے دوتے دکل باب ہویا، نالین پاننی بھول گئی، دوڑ دے ہوئے آکے دروازہ کھول کے ویکھن تا جناب عقیل مسکرا رہے ہیں۔ کون عقیل؟ مولا علی علیہ السلام دے بڑے بھائی، عرب دے شجر نسب تو ماہر، پاک محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو کچھ ڈسکس کرنا ہویا تو جناب عقیل نال کر دیں، فقط انسانوں دے شجرے جان دیں نا، حیوانوں دے شجرے بھی جان دیں، فقط حیوانوں دے نہیں، سماوی طیوروں دے شجرے بھی جان دیں، پرندوں دے شجرے بھی جان دیں۔ ہن جملہ میں ایک دیوہاں جڑا میں لکائی کھڑا ہوں، لیکن ہن میں بابا لکائیں دا نا، جڑے بلندے پائن انہاں دے پیار تو، جڑے چپ کی تھی بیٹھے انہاں دی خار تو، جملہ میں بابا آدھا پیاں، ہن سر چاہ کے میرے پاس لکھا ہے کہ جناب عقیل علیہ السلام کتنے بڑے ماہر ہن، عرب دے شجر نسب دے حوالے نال کتنے بڑے ماہر ہن، مدینے دی کسی گلی دے وچ جناب عقیل آ رہے ہوں ہاں تے انہوں سامنے بڑیاں قدوں والے جوان ادو آ رہے ہوں ہاں تے انہوں دی نگاہ پائے جاوے آ جو سامنے عقیل ہاشمی آ رہے ہیں تے جلدی نال اپنا منہ چھپا لینے آن کہ نہیں دس نہ چھوڑے اے کہندہ تے سڑوائدہ کہندہ۔ اسے عقیل علیہ السلام دا مشہور واقعہ ہے، خلیفہ شام نے دربار شام سوال کر لیا، آئے عقیل تو سا ہاشمیاں دیا داڑیاں دیوال گھنے تے گھاٹے کیوں ہوندن، ساڑھے پتلے کیوں ہوندن؟ جناب عقیل علیہ السلام مسکرا کے آکھیا او خلیفہ شام قرآن پڑھیا ہی بھی سمجھے نہیں بھی،
وہ خدائے لم یزل اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب دے اندر سرکار نے قرآن کریم دے اوہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس دا ماخذ تے رزلٹ تے نتیجہ بندہا سرکار مسکرا کے پہ فرمائنے اس ذات واجب اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب دے اندر خود فرما رہی ہے کہ میں اللہ چنگیاں زمینہ چنگیاں فصلہ ہو گئے نا بھیڑیاں زمینہ بھیڑیاں فصلہ بی بی دی وسیعت بھی میں ہے مضمون جڑا میں شروع کیتا ہے 2.5 گھنٹہ آلا لیکن انہوں میں سمندر کو کوزے جو چاچا اٹھا ویندے ڈر کے لیکن پڑھ دے کے نہیں ہاں اچھا بسم اللہ منجھی کے نہیں ویندی آج تواری توجہ بھائی مولا نے بھی میں آکھے آئے اکیل بھرا کو ایسا خاندان تلاش کرو یہ تھا میں علی عقد کران تے اللہ تعالیٰ میں علی کو میری جرت و طاقت دا مالک پتر دے بابا دے جڑے سید بیٹھے ہو تھوڑی ڈاڈی دی وسیعت بھی میں ترائے جماعت الثانی ای ہو ویلا جہاں ویلے ابو تراب دے سامنے تراب دے اتے ستی پئیے تے آکھے سی یا علی میرے ٹور ونجن دے بعد ایک شادی خاندان بنو کھلابی اچ کرے آئے وہ میری ہم نام اس دی کنیت ام البنین بن ویسی اس دی اولاد میری اولاد نال وفا کر سی بابا ذاکری جی ایک جملہ سب تو پہلے تھوڑے نوکر نے آکھے ہن ملک دے ذاکر پڑھ دینے عباس دا علم گوائے کو 5-6 سال پہلے میں اٹک پنڈی گھے باقی آئی وہی سفر کوئی جملہ اس تو پہلے میں کسے تو امام حسین دی قسم نہیں سنیا ہن ملک دے ذاکر پڑھ دین کہ امیر کائنات فرمایا یادگار مصطفیٰ تہاڈی کفگی دے بعد شادی جوڑتا نہیں بطول دے بعد شادی جوڑتا نہیں جنہ جوانی ہوئی سین سنے جو علی مولا تے شادی کر دے ہی نہیں ہن اللہ جانے تڑپ کے حسین دی زخمی اماں مٹی تو کی میں اٹھیے میں ہاتھ جوڑ کے آکھے نا یا علی ایک نئی شادیاں ڈھیر کرائے میری اندھیاں دے بھرا ڈھیر یا علی میرا بھرا کوئی نہ مسلمانہ میں کو گھر آکے ماریا یا سیدہ ہائے میرا بھرا ہے میری سین دا بہت مخلص ازادہ آرے ماتمیے رو کے آدھے غلام باز خان تے جیندے 18 ہن کو کہیں نہیں ماریا سلار وین آرے ہو جیندہ کوئی نہ انہوں گھر آکے ماریا نے جیندے 18 ہیں انہوں کو چھتری شہر میں نوکر سونا رو پائے ہو بس بابا میں سمندر کو کوزے بند کرا رشتہ منگیا گیا میری سین دی ڈولی آئی دروازے بطول تے اکھے سے ناکا بہو میں لہندیاں لہ پئی دہلیز بطول دے ہوتے جبین اقدس ٹیکیس یہ جملہ بھی آئی تو 4 سال پہلے گلن خیل میں محرم پڑھ دی جا آکھے ای واللہ میں کہیں تو نہیں سنے کہ عباس دی اماں دہلیز بطول دے ہوتے متھا ٹیکی ہے ایمیں دروازے جو پکڑ کے آکھے بطول دا دروازہ گواہیاں تائیں بھائیں ڈھیر دیونی ہیں ایک گواہی تائیں اے دیونی ہیں جیڑا تے کو اگلا کے محمد دی دے اٹھے گرا تیری منت پہ کر دیا ایک گواہی اے دے چھوڑے پہلے متھا پہ رکھ دیا آفرین میں نوکر بابا میں نوکراں کرانا روو دنیاوی دکھا غمج کرانا روو میں بسم اللہ کراں ماتمی اوزاد آرو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بھی آکھاں بابا جڑے بزرگ بیٹھے ہو ای جملہ کیا کمال جملہ ہے بے جڑے پتر بطول کو اللہ آپ دے میں انہاں کو حسن تے حسین آ دیا جیڑا بے بے منگ کے لوے کو عباس آ دیا
رسول دی دھی منگیاں دو چیزیں یا تو ہنو منگیس یا آزادار منگیس یا علمدار منگیس یہ دو چیزاں رسول دی زخمی دی منگی کہ یا اللہ قوم جلد پیدا کر جیڑی میرے حسین نو روے تے دوجا میری دھیاں دا نگران دے بڑے مخلص ازادارو ای آکھے ایس آلیہ یہ چولے سی کے رکھی ہوئے نہیں ہیں المال عباس دے چولے بھی سیتے تے کسے دنیاوی دھاگے نال نہیں سیتے اپنے تطہیر والے برکے دے وچوں تندوں چھک چھک کے سی دی رہی ہے تے سیتے تڈن انہیں جنہ ہاتھ پاسے تو نہیں چاہ سکتی آکھے سالیہ تیرا ایک بھیرا سی جندہ نام عباس رکھی ہوئے لیا ان دے منہیں تے نشان حسین تے اس علاقے آلے جملہ میں میں پڑھتا ہوں کہ اپنی ولی اممہ دی دعا دے صدقے میرے علماء مولا کو نشان اتھا ہیں جتو بازو کٹی نہیں آکھے سالیہ نشانہ دے بوسے دے میں ترجات بلندوں میں غلام باز خان نہ ریال دے وہ کہاں لفظہ دے ہونے ہیں رسول دی دھی آکھے نشانہ دے بوسے دے میں کانن محلہ کے آکھے ماں پہیا دیا بھی شریف کانڈ سننے میری اندھیاں دے پردان دا زامن پڑھ کے رہا ہوں جوانی ہوں من تو آدھی میری اندھیاں دے پردان دا ہائے 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 میں بسم اللہ کرا میرا ویرا سچا کس جدہ عباس آئے بھینا چولے پوائے ماں دا پیغام ڈٹا انگل نپ کے ٹرنی بھینا سکھایا اپنے چادر دی پاگی بھینا بدمائیاں تحریک دی ساری زندگی آدھی رہی ہے عباس منگ دعا شالا میں او تک جیماں جے تک تو جیمیں تے عباس آکھے نا کیڑے ہاتھیں جڑے ہاتھ ماتم کیتے نہ اٹھے عباس آکھے نا آلیہ منگ دعا شالا میں او تک جیماں جے تک تیرے سر تے چادر رہا اللہ اکبر میں نو کرا تھوڑا میک کو آواز دے دور توے گھن سکے تے میں بالکل مسائب دے نیڑے آواں میں ہن پڑھدا رہاں غازی شہنشاہ دا ظہور پڑھا بہناں دا ٹرنا سکھاون پڑھا اتھائیں ادھا گھنٹہ بیا چاہی دے پرددار بیٹھن کہیں شریف دادی کو راہ شام نہ ہوئے ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا یہ جڑیاں پردے دے اندر روندیاں بیٹھی ہیں نا یہ بڑے مقدران آلی ہیں انہاں دے وارث نہ آلے ہیں ایک مجلس صلاح رہن آلے ہو کچھ پرددار ہی ہو جائے آلے ہیں کنہا شام کنہا جنت البقی جانا ہے کنہا کم دیا پہاڑی میں نوکرہ میرے بارے میں آقا انہا آزادار اندے ہنجو لگا میری سائن توارے ہوتے راضی ہوئے انہیں حوصلے نال میری اندو گلہ سنو وقت میں مین کرا میں بھائی جان مار صاحب او عباس شروع کی تے کربلا دے میدان جہندہ قد ہر کہیں تو بڑا ہائی تے قبر ہر کہیں تو چھوٹی ترائے دفعہ دا دوارا میں کربلا دا تے تریہان دفعہ میں من کے سلاران دیا منتاں کیتی ہیں جو میں کو جناب عباس دی اصلی قبر تے لائے ونجو ہون 4 مہینے 5 مہینے پہلے بھی میں کربلا ہم تے بین الحرمین ایسا بیٹھے آسے سلار نو میں بھیجیا میں کہ یار جا میں کو جناب عباس دی جڑی اصلی تربت ہے میں اس دا سلام کرنا چاہنا بھائی جان سلار گیا خدا مندیاں منتاں کر کر کے واپس ہٹ کے آئے رو کے میرے کو ہاتھ جوڑ کے آدھے غلام باز خان نہیں ونجر دے دے او آدھم جو پابندی لائی حکومت نے جیڑ ہی ون کے او قبر ویکھ دائے اتھائیں دیوارہ نال ٹکرہ مرے نے زبار زخمی ہو گئے نے اتھائی میں جملہ آکھیا کربلا بن گئی میں پٹ کے آکھا او میرے مولا دے زبارو تے جنہ ایہا قبر عباس دی سکی ماں جٹھی آئی سارے سار تے ہاتھ رکھ چھوڑ جنہ ہتھاں دے ہوتے ماتم دیا لکیران جنہ اسے قبر تے اللہ ماں میں نوکر بابا جنہ اسے قبر تے عباس دی سکی ماں آئیے سجاد تو پوچھے از جو میرا عباس کتنے ہیں بی بی زوارن بن کے آئی کربلا جناب سجاد گھنائن جو دادی اممہ یہ ہے تھوڑے عباس دی قبر
انہیں قبر دو ویکھے ایسے بس سجاد دو دیکھ کے آدھیے میں تو پوچھے میرے غازی دی قبر ہے یہ تک کہیں بچے دی قبر ہے یہ تک کہیں بچے دی قبر ہے سجاد دی رات ود گئی آدھن ڈاری نہ روا میرا چاچا بچیوں کچھ گیا اتھو وڈے مسائب نہیں ہوندے بابا نو کرا میرا چاچا بچی ہو کچھ گیا جیڑا لب پیا او دفنایا گیا کیڑا بندہ جیڑا آج گھر تک نہ روے جدن بھی کوئی لاش چاہی ویندی ہے جدن کی تھائیں بابا کوئی لاش دیکھے لوگ کیا آدن لوگ آدن چار پائی لائے لاشاں کتھا رکھیاں ویندی ہیں بولو چار پائیاں تو رکھیاں میں بھری جوانی جو مر ونیا ہا میں ایڈی وری عباس دی غربت نہ پڑا ہا اللہ دی کائنات جو وحد لاش ہے بابا معافی مانگ کے وحد لاش ہے سین البنین سلام اللہ علیہ دے پتر عباس دا ماتمی وزادارو جنا 12 محرم جناب سجاد لاش دفناون آئے بنی اسد لوگاں تو دیکھ کے جناب سجاد علیہ السلام نے ایو کو جا کے بنی اسد لوگوں ایک مصلح چاہو میں چاچا اکٹھا ایک مصلح چاہو میں چاچا اکٹھا کر رہے اللہ مان مجلس یا کربلا ہے ایک مصلح چاہو اللہ تعالیٰ تھوڑے وین کو کام بکیے پہنچا دے بابا نو کرا جوانی ہوں میں بسم اللہ کرا کربلا دا وحد شہید جناب عباس جن زخمان دی تعداد گنی نہیں گئی بہو مارے مسلمانہ جناب عباس بس ماتمی اوزادارو اتھون میں مین کرنا چاہنا انہاں اتنا مارے انہاں کو غازی کیوں نہیں مارا ہوں میں بدہ نہیں پڑھ سکتا اگر میں بدہ پڑھ دا تو بلا بھی آدھا گھنٹہ چاہیے کیونکہ سب تو زیادہ اوکھا حضرت امام حسین علیہ السلام 2 شہیدن جنہاں کو اوکھا ٹورس ایک علی اکبر اور کربلا دے میدان وحد 2 شہیدن جنہاں دی تیاری تے بیبیاں پتھران نال ماتم کی نالے کوئی شہید ٹورے آکھے نا واہ قاسم آ واہ اکبر آ واہ آؤن آ واہ محمد آ وحد عباس ہے جنہاں ٹورے نا ہر پرددار آ دیا واہ حجابہ واہ حجابہ ہائیو ساڑا پردار ماتمیوں زادارو علی دیاں کو بڑا پیارا آئی میں نوکر بابا ماتمیوں زادارو جناب عباس انہاں کو کیوں نہیں مارا مگیا میرا بیان میں مین شروع کرن لگا میرے بھیرامان دی عزیزان دی سال دی محنت ہے جس وجہ تو میں کوشش کی تھی جو آخری مکان ہے آخری مکان خوبصورت ہو ونجے بالکل میں مین کرن لگا عباس انہاں کو کیوں نہیں مارا اپنے آپ کو جنگی سامان نال راستہ کیتے عباس اشل دی ذہنی سوار ہیں عباس ہن تھوڑا جتنا ذہن لائے ورنے کتھاں کربلا اشل دی ذہنی سوار ہیں عباس 9 لکھ تے عباس دے ان دیدے جی میں بکھا شیر شکار دو دے دے امامت سوچن تے مجبور ہوئی ہے کہ اگر آج لڑ دے تو کچھ بچدا نہیں سوچا ہی نہیں جو کسے طریقے عباس دے ہتھوں یہ جنگی ہتھیار ہی لائے لواں تے آج آخری ویلے میرا عباس میرے ہوتے ناراض بھی نہ جا یہ میں دیکھ کے پیدا نے عباس جنگ لڑن دا ارادہ رکھ دیں ادن ہاں کا جے اجازت دیو تو انہوں کو جا کے پوچھ لواں جنہ میرے علی اکبر کو نیزہ مارے ہیں انہوں کو جا کے پوچھ لواں جنہ میرے آن مارے ہیں انہوں کو لواں کے پوچھ لواں جنہ میرے قاسم دلاج تے گھوڑے دوڑائے حسین پہ آدم جا لڑ جتنا لڑ سکتے لڑ جیویں دل آدھائی لڑ میں نو کرا بابا تواری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے آدھے پہ جیویں دل آدھائی لڑ پر اتنا سوچ کے لڑے جتنا تو آج کربلا لڑ سے تیرے لڑن دے بدلے شام دے بازار آج میری بھیڑا لڑ سے تو سر دے ہاتھ راک چھوڑا کہ ہائے عباس اللہ اکبر اللہ اکبر جنائے سنے جو لڑساں میں تے بدلے دے سن بطول دیاں دھیاں جیڑا بندہ میرا اشارہ چا سمجھے نا
اگھاں پڑھن دی ضرورت ہی نہیں اتھائیں مکمل تھی ویسی میرے حصے دی مجلس جدہ ویروں نے یہ سنا ہے جو لڑسا میں تے بدلے بطول دیاں دھیاں دے سن کہ نہیں تیر سٹس کہ نہیں تلوار سٹس کہ نہیں نیزہ بھوکائس سارے جنگی ہتھیار زمین تے سٹ کے میرا اشارہ سمجھے سونی ہے کیتی بھی جمانہ شبیر دے قدمہ دے عباس متھا مارے اٹھے آئے رو رو کے پیدن اگر میں انہاں مارا ایک کال میریاں بھائنہ نو مارن تے بات میرے ہاتھ پچھے بات میں نو میدان لے جا میں من کے آدھا اوشرمی ہو جتنا مارنا نے میں نو مار لو بطول دیاں دھیاں نو نہ مرے آئے آفرین میں نو کروا آفرین میں نو کروا بھائی تھے دعا چا منگاما تو قصہ ہو گیا ادن وقت میرے ہاتھ بد جا حسین فرمائندن ہک نیزہ دیتا ہے میرے آقا نے بس کلہ نیزہ چاہ کے ترائے حملے ہیں جناب عباس دے صاحب ذکر العباس لکھ دن کلے نیزے نال ترائے حملے کیتے عباس 1200 تو گھن کے 2400 تک روایت ہے جڑے بندے جناب عباس مارے ہی گہلے چی غربت ہے جن دی خاطر 9 لکھ جمع ہویا ہاں وہ 2400 بندہ مارن دی طاقت رکھ دا خدا دی قسم عالیہ دے بھیرا دے ایڈا بڑا رو بھائی میرے مولا انہاں دو دیکھے نہ آتے مر ونجے بھین بھیرامان دی چپ جو کھا گئے کہیں شاعر نے ایک ڈوڑا لکھا ہے ہر جنگ دا ایک قانون ہوندہ ہے جرنیل ہوئے آزاد ہے کرے پہلا حملہ فول تو پہلے رکھے جنگ دی خود بنیاد ہے عباس جے لڑدہ کربل وچ تاریخ رکھیں دی یاد ہے رب جانے کیوں نہیں لڑن دیتا اے رازن بھین بھیرا دو ہستیاں بابا جتنا لڑ سکدیاں دو ہستیاں جتنا لڑ سکدیاں ہن جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھلائے ہن تو اڑے ہتھاں کو ماتم دی دعوت دینا آخری مکانے زندگی دا نہیں پتا ماتمی آزادارو رسول دی دھی یقیناً آئی ہو سی جو ترٹے ہتھاں نہ لیاں باز دے چولے سی کر رہ گئی دو ہستیاں مولا آنسو قبول فرماوے جتنا لڑ سکدیاں ہیں اتنا نہیں لڑیاں کوفہ جو مسلم کربلا چباس مسلم تاں نہیں لڑیا مت میں کہیں کمارا کوئی میری جوڑی کمارے انہاں ہتھاں کو میرے سلام جڑے ہاتھ سر تے آ گئے جنہاں ہتھاں دے ماتم دیا لکیریں کربلا جباز تاں نہیں لڑیا مت میں کہیں کمارا کوئی میری معصومہ نمارے ماتمیوں عزادارو دریاؤ دا کنارہ صاف کیتا ہے عباس مشک پانی دی بھریے عباس غازی گھوڑا موڑے آئے پسے ساتھ اعلان کرایا ہے اگر پانی خیمے پہنچ گیا جتی ہوئی جاگہ ہر ویسو ماتمیوں ہکلام دی گھمدے ہیں آتا ہے عباس تو جاگو دا کرنے خیمانو آگ لگ دی مجلس ہے یا کربلا جوانی آمن بھائی جوانی آمن میں نوکر اللہ تجھے میں کو کہا اچھا میں نوکر ماتمیوں عزادارو عباس موڑ کے دچھائے ایک بابا جیلان دیوار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلم ہویا ہے مشغریاں دوریاں کبھی بائی پائیاں ماتمیوں عزادارو خیمہ دموں کر کے آجانا اصغر دیویر بیلان دیوار کیتا ہے عباس دا کبا بازو کلم ہوئے خیمہ دورے کیا جن شبیر تیری معصوم دیویر مشغریاں دوریاں عباس موئی پائی ہوئی ان جنوں تیرہ میں تند جلیں گئے مشغ بچیں گئے انہوں جو تیرہ میں تند جلیں گئے مشغ بچیں گئے اے حالت آئی میدان
ماتمیوں در خیام تے کیڑی حالت حسین دی کچا کے دکھیں دے کھڑے معصوم دے دی کھڑی ہے عباس لڑدہ بجائے اور سلار میں ڈالے ہو جدہ اللہ میں چھڑے آیا آدھی بابا میرا مردہ کمرن اللہ ماں مجلس یا کربلا ہے آدھی بابا میرا مردہ کمرن اپنے نو بلا لے حسین اگر معصومہ کیا دٹھئی آدھی بابا اللہ مجھاڑ گئے اور یار جڑے پٹ کرو من دے آدھی ہو اچانک حسین دی اکھاں دے ہاتھ دیتے آدھی بابا ان میرے چاچے کو مرے دے ہوتے بابا میرے چاچے دے بازو کھلا اللہ تعالیٰ تیرے میں کو کم بکیے پہنچاوے تھوڑا آواز دے میں جی میں میرا دلے میں کو مسائب پڑھن دے وائے او ماتمیوں عزادار بڑی عبادت ہو گئی میرے حصے دی چاچا دی دعا دی مدد ہوئے اوکھے موڑتے آگیاں حسین دی کچا کے دکھیں دے کھڑے میں داؤنے یہ اتنے دے مارے آئے تیر جیڑا مشا گج لگا تیر مشا گج نہیں عباس دی بطری زار دی محنت پانی لڑدا رہے عباس لیتا رہے اور یار جیرے پٹ کے رومن دے آدیو اللہ درجات بلند کرے حاجی عاشق حسین کیا مدے اور پڑھ دے آئین ایک بندے مارے آئے تیر جیرا عباس دی آنکھیں چل گائے اور پڑھ دے آئین تیر چھچی نیا ہاتھ نار اور غازی دے بازو دا آئین کوئی نہ کئی مرتبہ عباس ساروں جھٹکا دیتا ہے تیر نہیں نکلے آدھنا اشار اور باز لائمان جتا فاجانا ڈھیر آجا غازی گھوڑا موڑے آئے شبیر دے دوئے آدھک مارتے آئے آدھنا میں تو دور نہ رہے نہ دور سجدہ چھوٹ تمہار غریب دی گئی میں جیدہ نہیں اچھا میں بڑا مسائل چھوٹے بچے باپ دی موت سن کے کتنے جائے میں بسم اللہ کرم میرا بھرائے آدھے حسین دی چھوٹے بچوں دیا قطارہ بڑھوائی کھڑی آئی آدھی کھڑی پانی آیا پہلے تو آخرے سا بعد جسر نو بلوے سا جدہ پتہ لگ گئے جو پاس اللہ گئے بچے اٹھائی زمین کے جھڑیں کے مر گئے ماتمیوں علادارو حسین عباس دی لاش دے آئیں جدہ لاش دے آئیں تو بازو نال کوئی لائے آدم ہے دستور سوارا دی لانگ کو چدری چاہت پاکے میں کوئے تاجہ سے کیوے لٹائے غازی دوئے بازو کلا مکرا کے آواز آئی پہلے سار چھڑی آئے بات پھاس گائے پائے الہی عبادت قبول فرما بہ کے چلو میں اجمائن پڑھ دا ذاکرین علماء پڑھ دیں جو حسین عباس دی لاش خیمے کیوں نہیں لایا ہے ذاکرین علماء پڑھ دیں جو عباس خیمے معصومہ تو شرم آدھی ہے اللہ درجات بلند کرے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ایک روایت پڑھ دے آئیں اور پڑھ دے آئیں عباس آدھن شبیر میری لاج خیمے نہ لائیوان آلے تھوڑی فوج کو پتہ ہے جو عباس اللہ گئے وہ جئیو فوج آئیں جیڑی ہمیں روک تو نسیاں ہوئیں آدھن جدہ میں کچھ ایسے نسیاں ہوئیں فوجا انہی ویسے جتا میری عمر جتا لیا
تو گھر تک روسے سر سے ہاتھ رکھ جڑے ہلکے دمات میں تھوڑا آواز رہے جتا بابا کھڑی آئی حسین بدھی آدھیے دادی میں گجا ستمی کنا تو بلند کر سین فضا چائے معصومہ چاچے دو دکھائے بی بی آدھیے ہی کواری خیر میں چاچا رو رو کے آدھیے اور سادہ کوئی نہیں تھے آدھیے پانی نہیں دے تا دھول وجے اسامنیے رب دی رضا چاچا جر اگلا بین کی دائر شودا دی اللہ شاہ سڑے بھئی آئے آدھیے جن شرام تسو رجنا چڑیا او کھڑیے باج ماتم عباس الہی عبادت قبول فرما